کیا کسی کی فطرت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو انسان کے اندر فطرت کا عمل ہے، اور پھر اس فطرت میں شائستگی سکھائی جاتی ہے، یعنی کہ سونا فطرت ہے، اور سونے کے لیے بستر لگانا جو ہے یہ تہذیب ہے۔ کھانا فطرت ہے، آپ کی ضرورت ہے، اور کھانے کو اچھے انداز سے پکانا یہ فطرت کی ٹریننگ ہے، یہ تہذیب جو ہے، اور یہ جو مہذب ہونا ہے یہی فطرت ہے۔ مثلا فطرت نے درخت بنائے ہیں تو آپ درختوں کو قطار میں لگا لیں۔ بیج کو ہم نے بویا تھا کہ پھول کھلیں گے، پھل لگیں گے، پھولوں کی ایک ترتیب بن جائے گی، اور اس سے آگے سرخ پھول والا پودا ہوگا۔ آپ میں فطرت کی بات یہ ہے کہ روشوں کو درست کریں۔ جس طرح نماز پڑھنا فطرت ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے، آپ مسجد کو خوبصورت بناؤ اور نماز کے لیے صفیں باندھو۔ فطرت تو بنیادی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ اب اس سے آگے جو شائستگی ہے وہ اصل میں ٹریننگ ہے۔ مثلا یہ ٹریننگ ہے کہ رمضان شریف کے آتے ہی یکم سے ہی زکوٰۃ دے دی جائے، غریبوں، رشتہ داروں، یتیموں، مسافروں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دے دی جائے، پھر روزے رکھنا اور روزوں کے بعد عید منانا، عید کے لیے خود بھی لباس بنانا اور غریب کو بھی لباس دینا ضروری ہے، پھر فطرانہ ضروری ہے۔ اس طرح سارا کچھ بتا دیا گیا ہے اور یہ ٹریننگ ہے۔ فطرت کو یوں سمجھنا چاہیے۔ تو فطرت کیا ہے کہ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل مشترک ہے وہ فطرت ہے۔ تھرو آؤٹ دا کنٹری، یعنی سارے ملک میں جو مشترک طور پر عمل ہو رہا ہے اس کو فطرت بولتے ہیں۔ ہر چیز فطرت کے مطابق عمل کرے گی، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ مثلا شیر گھاس نہیں کھائے گا بلکہ گوشت کھائے گا۔ اگر اس کے دانت گر جائیں گے تو شیر مر جائے گا۔ گوشت کے بغیر شیر زندہ نہیں رہتا، یہ اس کی فطرت ہے کہ شیر اگر بوڑھا ہو جائے تب بھی وہ گرجے گا ضرور، تو گرجنا شیر کی فطرت ہے۔ اگر شاہین کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ گوشت نہ کھایا کرو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ گوشت ہی کھائے گا۔ آپ 1000 بار کوشش کرو لیکن وہ گوشت ہی کھائے گا، کیونکہ یہ تو شاہین کی فطرت ہے۔ تو فطرت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ اس کے دائرے کے اندر اسے ٹریننگ یا کوشش سے نکھارا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ فطرت اور خدا کو یا قدرت کو ہم مانی سمجھتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی تفریق ہے یا نہیں؟ فطرت ایک لفظ ہے یعنی نیچر۔ فطرت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم انسان کے ارد گرد کی فطرت یعنی نیچر آؤٹ سائڈ دا مین، اور دوسری انسان کے اندر کی فطرت یعنی نیچر ان مین ہے۔ نیچر آؤٹ سائڈ دا مین یعنی انسان کے ارد گرد کی فطرت یہ ہے کہ درخت، پہاڑ اور دریا، پہاڑ سے دریا نکلے گا اور سمندر میں جائے گا، درخت کی لکڑی پانی میں تیرے گی۔ یہ سب فطرت کے مظاہر یعنی جنرل مینیفیسٹیشنز ہیں، اور فطرت نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ یہ تخلیق کا انداز جو ہے یہ سارا فطرت ہے، اسے نیچر کہتے ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پرندہ بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان بھی پیدا ہوتا ہے، پرندہ بھی زندہ رہتا ہے اور انسان بھی زندہ رہتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے اور یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی مر جائے گا اور یہ بھی مر جاتا ہے، لہذا سب برابر ہیں۔ پھر انسان اور پرندوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ پرندے کی کیا نیچر ہے اور انسان کی کیا نیچر ہے۔ مثلا پرندہ جو ہے وہ رشتہ داری کو نہیں مانتا، وہ آشیانے کو رشتہ مانتا ہے۔ پرندے کی ماں آشیانے کے اندر اس کو اپنا بچہ کہتی ہے، اور جو بچہ آشیانے سے گر پڑے یا اڑ کے علیحدہ ہو جائے اس ماں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسانی ماں اپنے بچے کی پرواہ کرے گی، ہر دم اس کے خیال میں رہے گی، لیکن پرندوں میں یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے انسان اور پرندے میں۔ انسان کی یادداشت ہے اور پرندے کی یادداشت کوئی نہیں ہوتی، اور پرندے میں کمپلشن کوئی نہیں ہوتی۔ مثلا پرندے کو اگر پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ دوبارہ جا کر اپنی پیاس بجھا لے گا، لیکن اس میں کوئی یادداشت نہیں ہے کہ کل اس نے کیا کیا تھا۔ یادداشت انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو انسان کو ذاتی طور پر صفات ودیت کی گئی ہیں، یعنی انسان کی اپنی صفات ہیں، اور باہر کی ساری دنیا میں تخلیق کا اور انداز کا جو جلوہ ہے وہ سارا فطرت کا ہی ہے۔ تو انسان کی اندر کی صفت کو بھی فطرت کہتے ہیں، اور اس کے گرد کی کائنات کو بھی فطرت کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فطرت کے دونوں معنی ہیں۔
لفظ ایک ہی ہے، مگر ایک فطرت نیچر آف مین ہے اور دوسری فطرت نیچر آؤٹ سائڈ دا مین ہے۔ ایک آدمی میں اگر حسن اخلاق ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس کی بڑی اچھی فطرت ہے، اور کسی منظر کو دیکھنے والا کہتا ہے کہ واہ، فطرت کا کیا جلوہ ہے، کہ بادل آ رہا ہے اور گھنگھور گھٹا چھا رہی ہے۔ یہ دونوں قسمیں فطرت ہیں، اور ان دونوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا خالق اللہ ہے اور ان کا فاطر اللہ ہے۔ فطرت کے خالق کو فاطر کہتے ہیں، یعنی فطرت کو پیدا کرنے والا، دریا کو بنانے والا اور اس زندگی کو موت دینے والا۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فاطر ہے جو فطرت کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی فاطر السماوات والارض۔ تو فاطر وہ ہے جو فطرت کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کی فطرت کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور انسان کے باہر کی فطرت کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ فرق ہے فطرت میں اور اللہ تعالیٰ میں۔ فطرت مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق، یعنی فطرت کو پیدا کرنے والا۔ موت بھی تو اللہ کی ایک تخلیق ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ موت کا راز ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ ٹھیک ہے کہ موت آتی ہے تو سب مر جاتے ہیں۔ موت کا سب سے خطرناک منظر کیا ہوگا؟ جب سب کی جان نکالنے والا اسرائیل علیہ السلام اکیلا رہ جائے گا، تو پھر وہ اپنی جان نکالے گا۔ یہ اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا۔ That will be very tough time۔ اور پھر کیا ہوگا؟ موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی، پھر کوئی موت نہیں ہوگی اور پھر سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ یہاں تو مرنے کے بعد آدمی کو رخصت کر دیا جاتا ہے، یہ ایک مختصر وقفہ ہے، اور پھر سب کو جگا دیا جائے گا۔ اینڈ دین وی ول ویک اپ۔ اور جب سب لوگ ایٹرنلی ہمیشہ کے لیے جگا دیے جائیں گے تو موت ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ اینڈ ڈیتھ ول فار ایور ڈائی۔ موت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی اور موت کو ہم نے پیدا کیا، یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ پھر ایک دن آئے گا جب زندگی ختم ہو جائے گی اور موت بھی مر جائے گی۔ یہاں پر بھی سمبولیکلی موت مرتی رہتی ہے، مثلا شہید کو موت نہیں آتی، اور کئی لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بظاہر مر کے بھی موت کو اوائڈ کر جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اصل میں اس شخص کے لیے موت مر جاتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یاد رہتا ہے اور دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ بڑے لوگ اس طرح موت سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ موت نہیں ہے کہ سانس کا سلسلہ ختم ہو جائے، یہ موت نہیں ہے کہ آنکھیں دیکھنا بند کر دیں، یہ موت نہیں ہے کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے یا انسان حرکت نہ کر سکے یا چل پھر نہ سکے۔ اصل موت تو یہ ہے کہ جب یاد کرنے والے یاد کرنا چھوڑ دیں، تو یہ انسان کی موت ہے کہ جب زندہ رہنے والے بھول جائیں، تو جو لوگ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں یاد بن کے رہتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ یاد رہ جانا ہی زندگی ہے اور بھول جانا موت ہے۔ ایک بار جب کبھی یہ کیفیت آپ پر وارد ہوئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ باقی یہ بات یاد رکھنا کہ موت مخلوق کے سامنے مر جاتی ہے اور آخری موت جو ہے وہ موت کی ہوتی ہے۔ تو اس کائنات میں آخری موت جو ہے وہ موت کی ہے، کیونکہ خالق نے ہمیشہ رہنا ہے اور مخلوق نے مر جانا ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ رمضان شریف کے حوالے سے ہمارے لیے جو کچھ جاننا ضروری ہے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ رمضان شریف کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے تو رمضان شریف میں ایک بار قرآن ضرور سن لو۔ یہ ہر آدمی اپنے لیے فرض بنا لے۔ اس کے لیے آپ تراویح پڑھنے چاہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر تراویح نہ پڑھی جا سکے تو گھر والوں کو کہہ دو کہ میرے لیے قرآن شریف پڑھو یا قرآن مجید کا کیسٹ لگا دو۔ تو قرآن پڑھنا بھی فرض ہے، سمجھنا بھی اور تو اور سننا بھی عین فرض ہے۔ جس نے توجہ سے اللہ کا کلام سنا، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے، لکھا ہوا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور یہ کلام تمہاری دنیا کی بہتری کے لیے بھی ہے اور عاقبت کے لیے بھی ہے۔ اس کلام کو ساری دنیا اچھا سمجھتی ہے اور اس کو مانتی ہے۔ وہ آدمی جو یہ کہے کہ یا اللہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں تو اجمی ہوں، عربی تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرا کلام ہے، تو تیرے کلام کا میں ادب تو کر سکتا ہوں۔ تو ایسا شخص قرآن پاک کو اٹھائے، ادب کرے، تعظیم کرے۔ اگر وہ یہ ادب کر گیا تو پھر اس کو بھی قرآن کی سمجھ آ جائے گی
کیونکہ یہ کلام سچے خدا کا ہے اور آپ خدا کا کلام سمجھ کر اس کے قریب جاؤ۔ جتنا آپ قرآن پاک کے قریب جاؤ گے یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آپ پر کھولتا جائے گا۔ خالق موجود ہے تو خالق جب چاہے عطا کر دے اور بے حساب کر دے۔ تو رمضان شریف میں کرنے والی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کریم کے قریب رکھو اور ایک بار ضرور پڑھ لو۔ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ سن لیں۔ اس عمل کے اندر اس طرح بڑا فیض اور بڑی برکت ہو جائے گی۔ روزہ رکھتے ہوئے ایک بات ضرور یاد رکھو کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرے۔ روزے میں بہت برکت ہے اور رمضان شریف میں روزہ رکھنا بہت برکت والی بات ہے۔ رمضان شریف میں پڑھنے کے لیے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اور ضرور پڑھو۔ اس مہینے میں آپ کم گو ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ یا زیادہ نہ بولو اور باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ صرف خاموش اور باوضو ہو کر آپ چل پڑو تو شہر میں سے کہیں سے کوئی آواز آ جائے گی اور تمہارا راز کھل جائے گا۔ ایسا بے شمار مرتبہ ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آ جاتی ہے تو بتانے والا کسی کی زبان سے آپ کو بات بتا دیتا ہے اور اپنے حصے کے علم کا انتظار کرو، یہ ضرور کہیں سے مل جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ انتظار کرو، توجہ کرو، اللہ آپ پر مہربانی کرے گا، رمضان شریف کی برکت سے کرم ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کی فلسفی کیا ہے؟ دیکھو، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جنہیں آپ فرائض کہتے ہو، اس کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے اور حکم میں فلسفہ ڈھونڈو گے تو حکم کمزور محسوس کرو گے۔ مثلا نماز میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ انسان پاکیزہ رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز کے بغیر ہی پاکیزہ ہوں تو پھر آپ کیا کہو گے؟ پھر وہ کہے گا کہ نماز پڑھنے والے چوری کر گئے اور میں تو چوری نہیں کرتا۔ تو نماز کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، بس نماز اللہ کا حکم ہے اور آپ اس کو اوبے کرو۔ آپ نے اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا حکم نہ ماننے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اللہ میاں آپ کو تو میں مانتا ہوں، رہا آپ کا حکم تو اس کے لیے معذرت ہے، آپ 1000 سجدے کرا لو، 2 کروڑ سال اور عبادت کروا لو، مگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو یہاں یہ شیطان ہوتا ہے۔ انسان کافر کب بنتا ہے؟ جب اللہ کو مانے اور اس کے حکم کو نہ مانے۔ اہل قریش کو یہ پہلا سبق بتایا گیا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی غلام کو سرداری عطا فرمائی۔ وہ قوم بہت غیور تھی، کہنے لگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ہمارا مؤذن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ کا رہنے والا ہے اور ہمارا غلام ہے۔ غلاموں میں سے ہی غلام کو سردار بنا دیا اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرفرازی عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور اذان دو، تو جاہل اہل عرب کا غرور وہاں ٹوٹ گیا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو ایک بات یاد رکھنے والی بتائی تھی کہ جب کبھی فرائض کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر افادیت یا فلسفہ نہ ڈھونڈنا۔ مثلا اللہ کا حکم ہے 2.5% زکوٰۃ دے دو تو اس کا فلسفہ نہ ڈھونڈو بلکہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو فلسفہ ڈھونڈنے والے ہیں یہ باری تعالیٰ کے اس حکم کو کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ the best thing is that it is the order of Almighty، یعنی سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے آگے کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جس اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس نے کہا ہے کہ تو نماز پڑھ، تو اب نماز کا اور فلسفہ کیا ہے؟ اس کا حکم ہے اور یہ بات کافی ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ سرور پیدا کرتی ہے، اگر نماز سرور نہ پیدا کرے تب بھی نماز فرض ہے، تو فرائض کے اندر جسٹیفیکیشن نہ ڈھونڈنا اور توجیہ نہ ڈھونڈنا۔ ہم فرائض کو مقدم کہتے ہیں اور یہ مقام سمجھتے ہیں۔ فرائض کی جسٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، فرائض مقدم ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں تجھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو باقی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ غریب آدمی کا خیال کرو، بھوک کا خیال کرو،
یہ خیال کرو کہ بغض کیا ہے اور نفس کیا ہے، تو یہ ایک خیال ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زندگی عطا فرمانے والے کا حکم ہے اور یہ کافی ہے۔ لہذا اللہ کا فرمان ہے کہ اور جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، یعنی جس کو رمضان نصیب ہو وہ اس میں روزے رکھے، اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اگلے مہینے میں روزے رکھ لے، اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک درویش وضو کر رہے تھے تو وہاں ایک بڑے کامل درویش آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے بزرگ نے کہا کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ کیوں وضو کر رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کس کی نماز؟ اس نے کہا اللہ کی۔ اللہ کدھر ہے؟ کہتا ہے ادھر ہی۔ پھر اس درویش نے کہا کہ میں آپ کے گاؤں میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو دکھاؤ کہ اللہ کدھر ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ نہیں دیکھا کہ اللہ کدھر ہے۔ درویش نے کہا پھر تو نے کس طرح اللہ کو مان لیا ہے؟ کہتا ہے ابا حضور نے کہا تھا۔ درویش نے کہا اللہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے ہر شے کا اور ہر چیز کا اسے علم ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ درویش نے کہا کہ شیطان تو اس کے ماتحت نہیں ہے۔ کہتا ہے جی ہاں، کچھ باتیں ماتحت نہیں ہیں۔ اس طرح آنے والے درویش نے اس شخص کے دل میں بڑی بددلی اور شک پیدا کر دیا۔ پھر درویش نے کہا کہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ سب کاروبار خود بخود چل رہا ہے۔ آخر کار اس شخص نے اپنے شیخ کی طرف رجوع کیا اور اس کی طرف پانی کا چھینٹا آیا اور ساتھ ہی یہ آواز آئی کہ اس کو یہ کہو کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے۔ تو وہ درویش کہنے لگا تیرا شیخ کامل ہے اس لیے آج بچ گئے ہو، میرا نام ابلیس ہے اور میں فلسفے والے کو گمراہ کرتا رہتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے خدا کو مانتے جاؤ اور نہ کوئی ثبوت مانگو اور نہ اس کی وضاحت مانگو۔ آپ یہ کہو کہ وہ اللہ ہے، طاقت والا ہے اور ہم تو اس کی مانتے ہیں، چاہے وہ چیزیں دے دے تب بھی ہمیں منظور ہے اور چیزیں لے لے تب بھی ہمیں منظور ہے۔ وہ چاہے ہنسائے چاہے رلائے ہم ہر حال میں اس کو مانتے ہیں۔ میں نرگنیاں گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے چاہے وہ مجھے چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیاں گن نہیں جانی۔ یعنی میرے پاس تو کوئی خوبی نہیں ہے اور میں ایک خوبی والے کے ہاتھ بک چکی ہوں، اب اس کی مرضی ہے مجھے ہنسائے یا رلائے، میں تو ہر حال میں راضی ہوں کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا شخص ہر حال میں راضی رہتا ہے کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ سے ہے۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق سنگ ہے جیون بازی۔ ہم نے خالق کے ساتھ یہ بازی لگائی ہے کہ ہم نے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ تو خالق کون ہے؟ کہتا ہے آپ کے شوق کا نام ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کہتا ہے ثبوت تو میں خود ہی ہوں، جب میں نہیں ہوں تو پھر ثبوت کیا ہے؟ تو جب آپ ہی نہ ہوں تو پھر ثبوت کون دے گا؟ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے دیکھنے والے کی آنکھ کے، دیکھنے والے کی آنکھ نہ ہو تو سورج کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا ثبوت مانو اور اپنی پیشانی کو اللہ کا جلوہ مانو، بس یہی اس کا ثبوت ہے۔ آپ یہ کہو کہ روزے کا فلسفہ بس یہی کافی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ جس طرح عطر گلاب ہے، گلاب کا پھول ہے، آپ اس کو دیکھو اور لطف لو کیونکہ یہ جلوہ ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، بیوٹی ہے، زیبائش ہے اور پھولوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن اگر حکیم صاحب سے کہیں کہ اس کی افادیت کیا ہے، وہ کہیں گے کہ اس سے گلقند بنا لو، تو اب گلقند بنانے سے گلاب تو وہ گلاب نہیں رہے گا بلکہ کچھ اور ہی کہانی بن جائے گی۔ اس لیے ہر کام کے اندر افادیت اور فلسفہ نہ ڈھونڈو۔ تو یہ کافی بات ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ اللہ کے ہو اور اس گئے گزرے دور میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ غریبی کے باوجود آپ کے پاس دولت خیال ہے اور یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ غریب آدمی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہ ہو اور غریبی بھی ہو تو وہ دوہرے عذاب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ غریبی جو مایوسی کی طرف لے جائے وہ عذاب ہے۔ فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والی غریبی تمہیں کافر بنا دے گی۔ اور ایک وہ غریبی ہے جو اللہ کی طرف جھکتی ہے۔ وہ غریبی تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریب ہم میں سے ہیں تو دعا کیا کرو کہ یا اللہ بال یقین غریبی دے اور بال یقین دولت دے، یعنی کہ جنٹل دولت دے، ایسی دولت
جو مغرور نہ کرے، اور میری دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں مغرور نہ کر اور ہمیں مایوس نہ ہونے دے، آمین یا رب العالمین۔ خدا آپ کو مایوسی سے بچائے اور خدا آپ کو غرور سے بچائے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے نہ ڈریں اور آپ سے پیار کریں۔ یاد رکھنا کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں، دھمکیاں نہیں دینی ہیں، روب نہیں ڈالنا، کیونکہ روب والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اپنی افادیت بناؤ۔ سورج روشنی ہے لیکن وہ کوئی روب نہیں ڈالتا، بلکہ سب سے بڑی روشنی دینے والا ہے، دن بھر روشنی دینے میں لگا ہوا ہے اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ آپ اپنی فطرت کو اچھا بناؤ، جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہو پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے اور بغیر کسی ترجیح کے سب کو خوشبو دیتا جاتا ہے، تو انسان جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کرتا جائے اور اللہ کا حکم مانتا جائے۔ اس میں فلسفہ ڈھونڈنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور والا، انسانی فطرت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسانی فطرت میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ تنہائی میں کیسے بیہیو کر رہے ہو، کیا عمل کرتے ہو، یعنی ہاؤ یو بیہیو ان یور لونلینس۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں کیسے بیہیو کرتے ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سر، ہمیں اپنی تنہائی میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ آپ یہ دیکھو کہ آپ اس صورت میں کیا عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے گناہ پر کبھی گواہ نہ بناؤ۔ اگر کسی جگہ جنگل میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ چیز آپ کی نہیں ہے تو 1000 بار پڑی رہے، آپ اس چیز سے آگے نکل جاؤ۔ ایسا شخص نیک ہوتا ہے، اس کی تنہائی نیک ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ مومن کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو لوگوں کے لیے نقصان دینا ہو تو پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ولی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یعنی پہلے تو آپ بے ضرر ہو جاؤ اور پھر لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جاؤ۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کو لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے کہ جس کا عیش کا زمانہ ہو اور وہ خوف خدا پر قائم رہے، یعنی پیسے کا دور ہو، فراوانی ہو، لیکن خوف خدا ہو اور مغرور نہ ہو۔ یا تنگی کا زمانہ آ جائے تو پھر بھی ایسا انسان مائنڈ نہ کرے، اچھے دنوں کی امید میں سفر کرتا جائے، خدا پر اعتبار کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب آپ دعا کرو، یا رب العالمین رحم فرما، اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ تکلیفوں سے آزاد کر دے، یا اللہ احتیاج سے آزاد کر دے، یا اللہ غریبی سے بچا، یا اللہ اپنا خاص کرم فرما، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ اب اچھے زمانے آ جائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔